لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب سوال آتا ہے کہ اسلام کا جو خلافت کا بیسک سسٹم تھا، شورا کو آپ رکھ لیں، امیر کا جو مقام ہے وہ کوئی پریزیڈنشل فارم سے ملتا جلتا نہیں لگتا ہمارے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک وزیر اعظم یا پارلیمانی سسٹم کی صورتحال رکھیں؟ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی صورت ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بعض جو مشورے شورا نے دیے انہوں نے نہیں قبول کیے. جی ویٹو کا مسئلہ آ گیا، ویٹو کا. اچھا، لیکن یہ صورت حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھی. انہوں نے شورا کے مشوروں پر عمل کیا، بلکہ انڈیویجولز پہ بھی کیا، حضرت علی کے مشوروں پہ، اکیلے پہ. ہاں بالکل، کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں خاص طور پر حضرت علی کو تو نقصان ہی اسی وجہ سے پہنچا ہے کہ وہ جو ان کے اپنے جو شورا تھی، اور یہ کون تھے؟ خوارج. کبر نہ موت الکبائر، کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا، کیونکہ وہ میرے مشورہ دینے والے نہیں رہ گئے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شورا کا تصور ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے تاریخ میں، وہ افسوس ہے کہ وہ ہو نہیں سکا. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو خلفائے راشدین کا نظام تھا وہ فیل ہوا ہے، وہ متروک ہوا ہے اس بنا پر کہ وہ نہیں اس کو نبھا نہیں سکے، سوسائٹی میں وہ چیز نہیں آ سکے. ناظرین، اس پہ گفتگو کرتے ہیں جو بہت بڑی بات کی ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہ نظام جو تھا خلافت کا وہ فیل ہوا ہے. اس پہ بات کریں گے ذرا سے توقف کے بعد. جی ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کلام ہے. سوال تھا کہ خلافت راشدہ کا نظام، یہ اکثر بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ 30-35 سال کے بعد فیل ہو گیا. خرابی نظام کی تھی یا خرابی ان فورسز کی تھی یا ان لوگوں کی تھی یا اس سوال کی تھی جو اس سوسائٹی میں آنا شروع ہو گیا تھا؟ آپ نے سوال کو جو شکل دے دی ہے اس میں مجھے ذرا وسیع بات کرنی پڑے گی. میرے نزدیک اسلام کا کامل نظام دشمن بھی مانتا ہے کہ کم سے کم 30-40 برس قائم رہا. مجھے آج یہ بتایا جائے آج تک وہ ڈیموکریسی جس کا خواب دیکھا تھا والٹری اور روسو نے کہیں ایک دن کے لیے بھی کہیں آئی؟ میں کبھی نہیں آئی. کیا وہ جو اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا خواب مارکس نے دکھایا تھا وہ ایک دن کے لیے بھی کہیں آیا ہے؟ دنیا میں کوئی اور نظام ہے ہی نہیں. یہ نظام آیا اور 40 برس تک اپنی ٹوٹیلٹی کے اندر چوں کا تو قائم رہا. اب یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ نظام فیل ہو گیا. نظام نہیں فیل ہوا، انسان فیل ہوا ہے. ابھی انسان سوشل ایولیوشن کی اس لیول پر نہیں آیا تھا، ابھی اس کے اندر اتنی کانشیسنس نہیں تھی. ابھی جو ہے خون اور قبائلی رشتے جو ہیں ان کی کافی جکڑ بندی موجود تھی. لہذا اسلام نے کیا کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اس اٹرنل اور حقیقی نظام کی ایک مثال دکھا دی. پوری دنیا مانے گی کہ وہ آئیڈیل نظام ہے، اور اب اس کو اصل میں بڑے پیمانے پر ہونا ہے. دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ نظام دنیا میں دوبارہ آئے گا اور گلوبل ہوگا. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی عجیب و غریب سوال ہے کہ 1400 سال میں ہم نے فقہی مسائل کے اوپر بڑا اجتہاد کیا، ہر مقام پہ ہوتا رہا. جس ایسے سوال ہم نے لوگوں کے جو کہ واقع ہوئے بھی نہیں تھے ہم نے ان کو پوچھا، لیکن سیاسی معاملات کے اندر ہم نے اجتہاد نہیں کیا کہ ایک نظام جو اس وقت چل رہا تھا اس وقت ریگولر اجتہاد ہو رہا تھا، چیزیں نکل رہی تھیں، ہم نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا. اصل میں جو تاریخ ہے وہ کیا ہے کہ ملوکیت دوبارہ آ گئی، اور یہ ملوکیت اتنی مضبوطی سے آئی خلافت راشدہ کے بعد. امیر معاویہ انہیں کوئی خلیفہ راشد نہیں مانتا، وہ بادشاہ خود بھی نہیں رہتے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کسر عرب کے کسرا ہی ہے. تو اصل میں ہوا کیا ہے، جب ملوکیت دوبارہ آ گئی تو کچھ اٹیمپٹس ہوئی ہیں ریسٹور کرنے کی، چاہے وہ حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چاہے عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چاہے نفس زکیہ تھے یا حضرت زید تھے. ان سب نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی 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 ناکامی. لہذا یہ سمجھا گیا کہ وی ہیو ٹو لیو انڈر دس روف. یہ روف اب ہٹنے والی نہیں ہے. تو اس کے نیچے نیچے اجتہاد چلتا رہا. ملوکیت کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا
کہ اب یہ جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اسلامی فقہ میں متغلب جو ہے جو خود غلبہ حاصل کر لے اس کی حکومت بھی جائز ہے. بالکل. یہ تو جسٹس منیر کی بات ہوگی سر. نہیں کہ فاتح انقلاب جائز ہے. جسٹس منیر کو اگر پتا ہوتا کہ فقہ اسلامی میں تغلب اور غصب جائز قرار دیا گیا ہے تو وہ مثال دوسری وہ کیا جو انہوں نے دے رکھی ہے جی وہ کیسٹن تھیوری وہ اس کی ضرورت ہی نہیں. آپ اپنی مثال لیتے ان کو چونکہ علم کہ نہیں جو تھا. مطلب جو قبضہ کر لے وہ حکومت پہ تو اس کی وہ. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اجتہاد کی بات کرتے ہیں بہت اور اقبال کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ. مسئلہ سر یہ ہے کہ کس قسم کے سیاسی نظام میں اجتہاد کی کیونکہ ہم نے آج تک جو نعرہ بڑا پاپولر ہے کہ خلفائے راشدین والا نظام ہمیں چاہیے, بہت پاپولر ہے. خلافت, وی وانٹ خلافت بیک. پتہ نہیں کیا وہ بش بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ خلافت واپس مانگتے ہیں. کیا خلافت واپس اسی طرح آئے گی جیسے وہ تھی یا کوئی کسی نہیں؟ اگر وہ آنی ہوتی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے خلفائے راشدین کا دور اتنا آئیڈیل دور تھا تو کہہ لیجئے 661 عیسوی میں معاویہ امیر معاویہ نے ٹیک اوور کیا. 661 سے لے کے 1924 تک ملوکیت کا دور رہا ہے اور اس دور میں کیوں ایفرٹ نہیں تھی مسلمانوں کی جو شہری تھے کہ وہ خلافت کا نظام واپس لائیں؟ لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس 1924 تک دنیا کے کسی اور خطے میں بھی کوئی ایفرٹ تھی ملوکیت ختم کرنے کی؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بغیر دکھے نہیں, ایک اوورال مزاج بنتا ہے. دوسری دنیا کو اس میں مت لائیں آپ. کچھ افریقن کنٹریز میں نائجیریا تھوڑا بہت میں کچھ ہوا ہے. نہیں, مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا, یورپ بھی تھا. میں مسلمانوں کی بات جی ہاں. ایسے یورپ میں تو ظاہر بات ہے کہ جب فرینچ ریولوشن آیا ہے اس کے بعد ہی اس کے بعد سے آغاز ہوا ہے. اس سے بعد پہلے ان کا سوال ہی نہیں تھا. تو وہ تو اصل میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ملوکیت ہمارے ہاں آ گئی, پہلی بات تو جو آپ نے ایک بات کہی تھی, بعین ہی خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں اب نہیں آ سکتا. ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ جو میں آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جو خلافت راشدہ میں تھیں جو اب نہیں ہیں, نہ کبھی ہوگی قیامت تک. وہ نبوت کا تتمہ اور ضمیمہ تھا دور. جی ٹرینڈ لوگ وہ نبوت کہاں ہے؟ نمبر 2, ان کا تزکیہ محمد الرسول اللہ نے کیا ہوا تھا. اب کہاں ملیں گے آپ کو ایسے آسمان جنہیں آپ لائف لانگ خلافت دے دیں؟ آپ کی زمین نہیں ملے گا, آپ کو ٹائم مقرر کرنا پڑے گا. نمبر 3, ان میں گریڈیشن تھی جو محمد نے پیدا کر دی تھی کہ ٹاپ پر 10 ہیں, پھر 313 ہیں, پھر جو اصحاب بیعت رضوان ہے, پھر وہ جو مکے کی فتح سے پہلے آ گئے, پھر بعد یہ گریڈیشن. پھر نمبر 4 وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی. یہ 4 چیزیں اب چونکہ نہیں ہیں اور نہ آئیں گی, لہذا ایگزیکٹ وہ نظام نہیں. خلافت سے مراد صرف اتنی بات ہے کہ خلافت جو ہے وہ حاکمیت کے مقابلے میں ایک شے ہے. حاکمیت کا اختیار اور خلافت کا اختیار اس کا برابر نہیں ہے. جو اللہ کا حکم آ گیا اس کے ساتھ رسول کا حکم آ گیا.